بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی پہلی جمعرات ہے، جسے نو چندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے۔ اس مقدس دن میں ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھا جاتا ہے۔ جو ہی آپ تسبیح کا آخری دانہ پکڑیں گے، انشاءاللہ نصیب کھل جائے گا۔ رزق اور دولت خود بخود آپ کے پاس چلی آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ تسبیح اپنی فوقیت اور اپنی فضیلت کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ویسے بھی اگر آپ سال کے دوسرے مہینوں میں بھی اسے اپنائیں یا پھر اس کا وظیفہ کریں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت اتنی بلند ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے کوئی دعا مانگے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ نے ایک فرض نماز ادا کی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو 70 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جیسے 1,00,000 کا سوال کرے تو رب تعالی رب کریم اسے 70 لاکھ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رمضان المبارک کو دوسرے 11 مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، اور اس کی کئی وجوہات بھی ہیں۔ جیسے سب سے بڑی وجہ اس کی فضیلت کی اور فوقیت کی وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ہی وہ پاک مہینہ ہے جس میں رب تعالی نے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی، غربت یا پریشانی ہے اور آپ سالوں سے ایک لمبے عرصے سے مختلف وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات کا ورد کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک تھوڑا بہت بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج کی 9 چندی جمعرات کو، یعنی کہ جو آج ہے رمضان المبارک کی پہلی جمعرات، یہ خاص وظیفہ ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے حالات یکسر بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل نہایت مؤثر اور قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ ویسے بھی کوئی بھی تسبیح ان دنوں چونکہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام چل رہے ہیں، اگر آپ کوئی بھی وظیفہ کریں گے یا پھر کوئی بھی تسبیح کا ورد کریں گے تو وہ دوسرے ایام کی نسبت، دوسرے ماہ و سال کی نسبت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ لیکن یہ 9 چندی جمعرات یعنی آج کی جمعرات، یہ وظیفہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور انسان اپنی زندگی میں مختلف مشکلات، آزمائشوں اور چیلنجز سے گزرتا ہے، مگر اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر لمحہ
ان کی مدد اور رہنمائی فرمائی ہے، چاہے انبیاء کرام کو بھیجا، ان کے بعد صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے معمور فرمایا۔ درود شریف، ذکر الہی اور قرآن پاک کی تلاوت وہ اعمال ہیں جو نہ صرف دلوں کو سکون بخشتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل کی رحمت کو اپنی جانب کھینچنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کو پکارتا ہے، اس سے اپنی حاجات بیان کرتا ہے، اپنی پریشانیاں جیسے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویسے ہی اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، اپنی حاجت پیش کرتا ہے اور اللہ سے عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل ضرور اس کی دعا کو سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ رمضان المبارک، رمضان کریم اور 9 چندی جمعرات جیسے مبارک لمحات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ صبر و تحمل، عجز و انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، اور جھکنا ایسے چاہیے کہ دل میں پختہ اور کامل یقین ہو کہ آج اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹیں گے، آج اپنی مرادیں لے کر ہی جائیں گے۔ جیسے بچہ اپنے والدین سے ضد کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالی سے عجز و انکساری کے ساتھ ضد کر لینا یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ جو لوگ زندگی کی مشکلات، پریشانیوں، مصیبتوں، بے روزگاری، بیماری، قرض یا کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے حضور دعا کرنی چاہیے۔ درود ابراہیمی، سورہ اخلاص، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ، یا محمد جیسے اذکار کو اپنا معمول بنانے سے زندگی میں برکت آتی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، تو عبادت کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ ہر وقت، ہر پل اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں گم ہو جانا چاہیے۔ اس سے زندگی میں برکت آتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور مسائل کے حل دروازے کھلتے ہیں۔ جب کوئی شخص روزانہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو اس کے دل کو سکون، ذہن کو اطمینان اور زندگی کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اس کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں بلکہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان بابرکت سماعت لمحات کو غنیمت سمجھ کر محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل کے قریب ہونا چاہیے اور اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، اپنے پیارے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل ہمیں ان اعمال کو اخلاص،
عجز و انکساری کے ساتھ یقین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام جائز حاجات دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔